ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، درود لمحدود آقا نامیدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہ والی اور دو سما جان کائنات بلکہ جان دو جہانی کائنات، شافع عرصہ محشر نافع اسود و احمر رافع ارذل و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصدیف خشک و تر باذن رب اکبر، مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم کسر دنا رازدار رب العلا، حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتباء جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھ آپ کو چند لمحات اپنے مقدس پاکیزہ مطہر گھر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا اربوں خربوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے مجھ آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک کی بہانے دیکھنا نصیب فرمائی ہے۔ بڑا شکر ہے، کتنے ہی لوگ آس پاس میں نظر ڈالیں تو وہ پچھلے ساتھ ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت نہیں ہیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، مہینے تو سارے ہی آتے ہیں لیکن اس مہینے خدا کی رحمت گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ آپ کو اس مقدس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند لمحات روزے کی فضیلت کے حوالہ سے ہم گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو آیا مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مالک کیوں؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، روزے کی حقیقت سمجھ لینا اور اس کے مقصد کو پورا کرنا بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ میری سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانے کا نام روزہ ہے، اور اتقاء بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر جانا۔ فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں صلحاء نے جو روزے کی حکمتیں بیان کی ہیں ان میں پہلی حکمت انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ کیوں فرض کیا، اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا سکھانا چاہتے ہیں۔ انسان کو اگر اللہ رب العزت کے دروازے سے کوئی چیز دور کرتی ہے تو نفس ہے نا، یہ بھی چھوٹا شیطان ہے۔
فرمایا اللہ اس پر قابو پانا سکھانا چاہتا ہے. کس طرح؟ اس مہینے اعلان ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی شے نہیں کھانی. حلال چیزیں ہیں سامنے پڑا ہوا کھانا کوئی نہیں. اللہ رب العزت پریکٹس دینا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تم میرے حکم سے حلال چیزوں کو کھانا ترک کر سکتے ہو تو پھر میرے حکم سے میری نافرمانیوں سے بچ نہیں سکتے. بچ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں بچ سکتے؟ روزے کا مقصد ہی ہے. میں کہتا ہوں پروردگار عالم نے 11 ماہ چھٹی دے دی، فرمایا ٹیل لگا کے کھاؤ. لیکن یہاں جو پروردگار عالم پریکٹس کروانا چاہتا ہے وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، میں نے حکم دیا کہ کلو کھاؤ، کھاتے تو سارے ہیں لیکن اب ایک مہینہ تھوڑے سے عرصے کے لیے انہیں کہتا ہوں میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرو، دیکھتا ہوں وہ کون ہے جو میری اس بات کو مانتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو اپنے نفس کے خلاف چلنا سکھانا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں کامیاب شخص وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی اور اپنے نفس کے خلاف چلنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے رمضان المبارک میں پروردگار عالم بھوک اور پیاس کا اس لیے حکم دیا کہ پروردگار عالم احساس یہ دلانا چاہتا ہے کہ تم صبح سے لے کر شام تک اگر کھانا نہ کھاؤ، اگر پیاس نہ تم پانی نہ پیو تو تمہاری عادت یہ ہوتی ہے کہ تم کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ سے تمہیں کوفت ہونے لگتی ہے. تو ذرا خیال کرو نہ ان لوگوں کا جو سارا سال بھوکے رہ کے گزار دیتے ہیں. میرا پروردگار عالم اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے تاکہ بندہ مومن کے دل میں خیال پیدا ہو کہ یار اگر میں بھوکا ہوں تو میرا یہ حال ہے، تو اگر کسی غریب کے بچے بھوکے رہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہو. یہ ایک ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پروردگار عالم اس کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں. پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا ہر کام، بندہ مومن کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ بندہ روزہ خالص اپنے پروردگار کی رضا کے لیے رکھتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر اپنے بندے کو اس روزے کا اجر بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا اور اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا. کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ میرا پروردگار عالم بندے کو اجر کتنا عطا فرمائے گا. پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت ہے. عام دنوں میں بھی ہوتا یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں تو بھوک تو ہمیں لگ جاتی ہے، لیکن اتنی خوشی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے انسان کوئی چیز نہیں کھاتا، لیکن پھر جب کھانے لگتا ہے تو اتنی خوشی کوئی نہیں. لیکن یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ اور انعام ہے. انسان جب رات کو افطاری کرتا ہے تو ایک الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے. ہم جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو باہر کسی سے ملے بھی تو چہرہ مسکراتا ہے، ہر کسی کے ساتھ بندہ حشاش بشاش ہو کے ملتا ہے. فرمایا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم روزے کے ذریعے تمہارے لبوں پر اور تمہارے چہروں پہ پروردگار مسکراہٹوں کو بکھیرنا چاہتا ہے، مسکراہٹوں کو بکھیرنا چاہتا ہے. اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا تیرے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے. کتنی اچھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ باقی مصروفیات یا جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو انسان کا عمل دخل ہی کوئی نہیں نا، لیکن انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اگر کسی حصے میں مسلز ہے نا تو وہ انسان کے اس چہرے میں ہے. ایک مسئلہ ہے یہ میرے پورے بازو میں کہتا تھوڑی سی دابا آ جائے نا تو لگ پتا جاتا ہے. اس کی ورزش کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ اپنے جسم کو حرکت دیتا رہتا ہے تو مسلز کی ورزش ہوتی رہتی ہے. فرمایا یہاں چون آتا ہے کہ چون مسل جو انسان کے چہرے میں ہے، فرمایا ان کی ورزش کیا ہے، ان کی ایکسرسائز کیا ہے. فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ تیرے بھائی کو مسکرا دینا صدقہ ہے. دوسرا جیسے ہی انسان مسکراتا ہے انسان کے مسل جو چہرے کے وہ سارے شاش بشاش ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی مسکراتے ہوئے گزرے، بلا مقصد مسکرانا شروع کر دیا کرو. اس لیے کہ سرور عالم نے ارشاد فرمایا اور صوفیاء بھی فرماتے ہیں کوئی انسان اپنا آنکھیں بند کر کے نا تمہارا تصور کرے تو اس کی ذہن میں تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ آنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ 12 بجے ہوئے ہیں چہرے پہ. فرمایا نہیں، کوشش کیا کرو کہ انسان اپنا زیادہ وقت مسکرانے میں گزارے. فرمایا دوسری روزے دار کے لیے خوشی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العزت کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا نا
کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں دوں گا. بعض روایات میں آیا ہے کہ روزے کا اجر خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت روزے داروں کو خاص طور پر اپنا دیدار عطا فرمائے. پھر ارشاد ہوا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جنت میں ایک دروازہ ہے باب ریان، فرمایا اس دروازے میں صرف وہی گزرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوگا. یعنی وہ جنت خود پکار کے وہ دروازہ روزے داروں کو بلائے گا. پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی دعائیں کبھی بھی، صبح سے لے کر شام تک مسئلہ ہے، یہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، سادہ سا طریقہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا، فرمایا 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. پہلا میری سرکار نے فرمایا عادل حکمران. عادل حکمران جو بھی رب سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. دوسرا میری سرکار نے فرمایا روزے دار جب روزے افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا. جرا جرا کام پھنسیا ہے تو اسی روزے اللہ رب العزت دی رضا لئی روزے کی افطاری کے وقت ہم نے رب سے مانگنا ہے. اور ہمیں سرکار کی ذات پہ یقین و تیقن بھی ہے کہ جب سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ رب فرماتا ہے میں ضرور دعا کو قبول کرتا ہوں تو میرا پروردگار ضرور قبول کرے گا. اس لیے کوئی بھی ایسی دعا، کوئی بھی ایسا مسئلہ جسے آپ سمجھتے ہیں میرے لیے بڑا اوکھا ہے، تو روزے کے وقت افطاری کے وقت تو ویسی طرف کے ساتھ دعا نکلتی ہے اس وقت دعا. تیسرا میری سرکار نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا. مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں وہ بزرگ تو اور طرح کے، بیمار تو اور طرح کے، میری ملت کا شاش بشاش جوان بھی روزہ نہیں رکھتا، نہ رکھے کھائیں قسموں کا ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی ٹھٹائی کے ساتھ رمضان کا مزہ کرتے ہیں. آپ ابھی باہر نکل جائیں چوکوں چوراہوں پہ، کئی ہوٹلوں میں باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جرم کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور اعلانیہ طور پہ خدا کی نافرمانی خدا کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے علاوہ بات ہی کوئی. میں کہتا ہوں نہیں رکھتے مرتے تو کم از کم احترام ہی کر لو اس مہینے کا. اشاج یہ زندگی کے چند دن ہیں، گزر جائیں، مر بھی گئے نا روزے کی حالت میں تو اس سے بہتر موت اور ہو سکتی ہے کہ نہیں. ادھر مرا میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں مرتا ہے روزے کی حالت میں اس سے اللہ رب العزت کے فرشتے قبر میں حساب کتاب بھی کوئی نہیں لیں گے، بلا جنت ہی آگے جائے گا. اگر مر گئے تو اور کیا جائے. اسی ڈر سے نہیں نہ کرتے، اسی ڈر سے نہیں رکھتے. ہم تو مسلمان ہیں. اس کا عادت یہ ہے، نزہۃ المجالس میں یہ روایت موجود ہے، ایک یہودی مجوسی تھا تو اس کا بچہ بازار میں نا کچھ شے کھا رہا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے اور یہ چیز کھا. اس نے تھپڑ مار کے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ، مسلمان بھوکے رہتے تو کھانا کھا رہا ہے. اس نے تکلیف، وہ مجوسی مر گیا تو اس کے پڑوسی ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں بارے لوٹ رہا ہے، جنت کے مزے لے رہا ہے. انہوں نے فرمایا عجیب بات ہے، تو مجوسی تھا اور آج تو جنت میں بارے لوٹ رہا ہے، جنت میں مزے کر رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے ایک لمحہ میرا بچہ وہ بازار میں کوئی چیز کھا رہا تھا، میں نے اسے تھپڑ مارا تھا کہ تو نے مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احترام کرنا ہے، اس مہینے میں شے کوئی نہیں کھانی. اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب سیدھا جنت میں بارے لوٹ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر مجوسی رمضان کا احترام کرے تو اللہ رب العزت جنت اس کے مقدر میں کر دیتا ہے. تو اگر بندہ مومن اور سرکار کا امتی رمضان کا احترام کرے تو پھر کیا بارے ہو. دعا ہے اللہ رب العزت مجھ آپ کو اس مقدس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک ہے، اس کی 3 تاریخ کو یعنی کل، آج 2 ہے، 3 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ عالمہ فاضلہ شہزادی رسول شہزادی کائنات سیدہ ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے باقیہ وقت میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا جو میرے اور آپ کے ایمان کا مرکز ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی جان ہے. ہمارا خراج عقیدت پیش کرنا بنتا نہیں بلکہ فرض ہے. اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے حشاش بشاش رہ کے ہم نے ان پاکوں کا ذکر سننا ہے. شہزادی کونین اس حد تک ہمارا ادب رہا ہے اور عاشقوں کا وتیرہ ہے کہ ہماری غذا، صحت کی غذا ان پاک لوگوں کا ذکر ہے. جس
مجلس میں ان پاکوں کا ذکر ہوتا ہے، علیحدہ قسم کی ایک کیفیت اور بہاریں اللہ رب العزت مجلس کو عطا فرماتا ہے۔ ادھر میری طرف توجہ کر کے ہم ذکر سنیں گے۔ سیدہ کا میں بڑے تسلسل کے ساتھ سیدہ کا ایک سیرت کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدہ کا نام نامی اسم گرامی ہے فاطمہ۔ کیا نام نامی ہے؟ ہماری بزرگ سیدہ کا نام لینے کے بارے میں منع فرماتے ہیں، فرمایا نام نہ لیا جائے، لیکن یہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا تو میں اس لیے سیدہ پاک کا نام نامی اسم گرامی لوں گا۔ باقی جب ہم گفتگو کریں گے تو سیدہ میں لفظ استعمال کروں گا، تو سیدہ سے مراد آپ سمجھ لیجیے یا شہزادی کونین ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام ہے فاطمہ، تو حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا شہزادی جانتی ہو کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا جانے عالم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبہا عن النار، فرمایا میں نے تمہارا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اور تم سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں اور تم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کا لقب ہے زہرا۔ کیا لقب ہے؟ زہرا کہتے ہیں کلی کو۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ کلی کو۔ سیدہ کو زہرا کیوں کہتے تھے؟ سیدہ کو زہرا اس لیے کہتے تھے کہ سیدہ پاک کے وجود سے خوشبو آتی تھی، اور روایات میں آتا ہے میری سرکار سیدہ کے وجود مبارک کو سونگا کرتے تھے، اس لیے فرمایا زہرا کلی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلی جو ہوتی ہے نا، جو اس کا اندر ہے انسان نظر نہیں آتا، کلی کے باہر حجاب ہے۔ فرمایا زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ سیدہ کا ساری زندگی کبھی کسی نے پردہ دیکھا ہی کوئی نہیں، سیدہ نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، وجود پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے سیدہ کو زہرا کہتے ہیں۔ دوسری بات، ام المومنین سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں، آپ لختے جگر ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کے والدین انتقال کر جائے نا، تو اگر والدین کو دوبارہ زاری ہاتھ میں دیکھنا ہو تو سارے بہن بھائی آپس میں مل کے بیٹھ جایا کرو۔ کسی میں باپ بولتا ہوا نظر آئے گا، کسی میں مسکراتا ہوا نظر آئے گا، کسی میں چلتا ہوا نظر آئے گا، کسی میں معاملات طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت اولاد میں ہر کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی میری سرکار کے مشابہ تھی تو وہ سیدہ سلام اللہ علیہ، اور شان کیا ہے، میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمتوں پر۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ جب بھی میری سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، میری سرکار کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، یہ نبیوں کے امام ہے۔ فرمایا جب بھی سیدہ سرکار کی بارگاہ میں آتی، میری سرکار کھڑے ہو کے استقبال فرما کے سینہ مبارک پہ بوسہ دے کے، چہرے مبارک پہ بوسہ دے کے سرکار سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اٹھ کے سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اور اسی طرح ارشاد ہوا، فرمایا جب حضور سیدہ کے گھر میں جاتے تو سیدہ بھی اٹھ کے سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے سرکار کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ یہ سبق ایسا ہے، اور میں کہتا ہوں قربان جاؤں عاشقوں کے امام علامہ اقبال نے جب سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا نا تو اخیر ہی کر دی۔ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عزیز، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی بڑی شان ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم کی شان یہ ہے کہ آپ اس وقت کی عورتوں میں ممتاز تھیں، اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ لیکن فرمایا قربان جاؤں سیدہ آپ کی شان پر از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم کو صرف ایک نسبت حاصل تھی کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن قربان جاؤں سیدہ آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ آپ پیدا ہوئی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر، آپ پیدا ہوئی ہیں تو نبیوں کے سلطان کے گھر، شادی ہوئی ہے تو ولیوں کے سلطان کے ساتھ، ماں بنی ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کی ماں بنی۔
فرمایا 3 نسبتیں آپ کو اصل ہیں کہ آپ پیدا ہوئی ہیں تو نبیوں کے امام کے گھر، بیاہ کی آئی ہیں تو ولیوں کے امام کے گھر، ماں بنی ہیں تو حسنین کریمین کی، جو اس کے سالار ہیں۔ پھر اقبال نے انتہا کر دی، کہا سیدہ آپ کی اتنی شان ہے کہ اگر شریعت کی ہاتھ کریاں میرے ہاتھوں میں نہ ہوتی، شریعت کی بیریاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی، اگر سرکار کا فرمان میرے درمیان حائل نہ ہوتا، تو سیدہ آپ کی شان یہ ہے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیدہ میں آپ کی تربت مبارک کا طواف کرتا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے آپ کی شان کا؟ پھر فرمایا آگے سیدی کہتے ہیں سجدہ بر خاک کی او پاشیدیم، فرمایا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے، سیدہ میں آپ کی خاک کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، میں آپ کی تربت مبارک، آپ کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا۔ قربان جاؤں میری سرکار نے کتنی شان عطا فرمائی سیدہ کو۔ ایک دن نا امیر المومنین امام الواسین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ میری سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کی جان عالم آپ کو کیا سیدہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہیں؟ میں زیادہ آپ کو پسند ہوں، مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں یہ سیدہ پاک سے؟ میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی ہم سرکار کے اس فرمان کو لے کر ہم اس کی وجاہت، اس کی تصدیق، اس کے اجماع کو دیکھتے رہیں تو ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ دل رکھنا کوئی میری سرکار سے جانے، آگے کہا حضور میں زیادہ آپ کو پیارا ہوں یا سیدہ پیاری ہے؟ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا کانا فاطمہ تو احب الی منکا، فرمایا اے علی تجھ سے فاطمہ مجھے زیادہ پسند ہے، اے علی تجھ سے فاطمہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ لیکن قربان جاؤں علی پاک آپ کی شان پر، فرمایا کانا فاطمہ تو احب الی منکا وانت اعز الی منہا، فرمایا فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پسند ہے اور فاطمہ سے زیادہ تو مجھے پسند ہے۔ فرمایا کہ تجھ سے زیادہ فاطمہ پسند ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تو پسند ہے۔ دل رکھنا کوئی میری سرکار سے جانا ہے۔ اب زندگی بھر اس پہ تصدیقیں کرتے رہو، ادھر سے آؤ گے تو سیدہ افضل ہے، ادھر سے آؤ گے تو علی افضل ہے، ادھر آؤ گے تو سیدہ کی شان ہے، ادھر جاؤ گے تو علی پاک کی شان ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی پاک بیویو تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام دنیا کی دوسری عورتوں سے اعلیٰ ہے، دوسری عورتوں سے عرفہ ہے، دوسری عورتوں سے بلند ہے۔ کیوں؟ کہ تم نبی کے نکاح میں آئی ہو۔ میں کہتا ہوں جو نکاح کے ساتھ نبی کے نکاح میں آئے، اللہ کا پاک کلام کہے تم دنیا کی دوسری عورتوں سے ممتاز ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، وجہ کیا ہے؟ تم نبی کے نکاح میں آئی ہو، جو نبی کے نکاح میں آنے کی وجہ سے کائنات کی دوسری عورتوں سے ممتاز ہو جائیں، تو جسے میری سرکار فرمائے جو ہوئی خون مصطفیٰ، اور خون مصطفیٰ ہونے کے بعد میری سرکار فرمائے الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر نبی کی پاک بیویوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو نبی کی شہزادی کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر فرمایا حیا کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن وہاں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صوفیاء بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے۔ حشر کے میدان میں آپ کے پردے کا عالم یہ ہے، اس وقت اعلان ہوگا سارے اپنی نظروں کو جھکاؤ، اعلان آپس میں باتیں کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کیا بات ہے، آج کیا ہونے والا ہے؟ اعلان ہوگا سارے اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ مالک کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ دنیا میں تو پردے کا عالم ہے ہی ہے، لیکن حشر کے میدان میں پردے کا عالم کیا ہے؟ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز میری اس لاڈلی کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ سرکار نے پیغام یہ دیا، گاہے بگاہے حضور سرور عالم نے احادیث میں پیغام یہ دیا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ محبت کے ساتھ ایک روایت میں آتا ہے میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
اہل بیت کے بارے میں بغض رکھے گا، میری سرکار نے فرمایا نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت پر درود نہیں پڑے گا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرمایا۔ ان کی عظمتوں کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا نا، تو اللہ کا پاک کلام بھی کہتا ہے، فرمایا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ حبیب اپنے ان غلاموں کو ارشاد فرمائیے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں رمضان دیا، حتیٰ کہ میں نے تمہیں رحمان دیا، میں نے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، ایک محبت ہے اور ایک مودت ہے۔ مودت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، پانی سے باہر آئے گی مر جائے گی۔ فرمایا اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے جب تک تمہارے جسم میں جان ہے اہل بیت کی غلامی میں تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، تعلق اسی وقت ٹوٹے جب تمہاری روح نکل جائے۔ فرمایا میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں رحمان دیا، میں نے تمہیں رمضان دیا، وجہ الا المودۃ فی القربى، کسی چیز کا مطالبہ کوئی نہیں، میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اب بارگاہ رسالت میں الالتجا یہ ہے کہ اے اللہ کے محبوب، نماز پڑھیں تو اجر، روزہ رکھیں تو اجر، زکوٰۃ دیں تو اجر، حج کریں تو اجر، کسی کی مدد کریں تو اجر ہے۔ آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے، آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے، انعام کیا ملے گا؟ سنیے، خدا کی قسم کلیجوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا سنو جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے بھائی، شہادت شہید کے بارے میں فرمایا شہید زندہ رہتا ہے، آل بیت کی محبت نہ تو اس دنیا میں مرنے دیتی ہے نہ حشر میں مرنے دے گی۔ فرمایا آل بیت کی محبت دل میں رکھو گے اور محبت کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کرو گے، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، فرمایا سنو جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا مرنے سے پہلے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ مرنے سے پہلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تھوڑا ہی نام ہے اہل بیت کی محبت کا۔ پھر بات یہاں بھی ختم کوئی نہیں، پھر میری سرکار نے اگلا انعام کیا دیا؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا سنو جو اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا اللہ مرنے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا گاج کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور سے انعام کم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اہل بیت والے ہیں اور ہم ہی محبت کرنے والے ہیں۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت دل سے بھی کرو اور زبان سے بھی کرو۔ صحیح حدیث ہے، دل سے جو محبت ہے نا وہ مجھے کسی کے ساتھ ہے آپ کو کوئی نہیں پتا، لیکن زبان سے بیان کر دو گے تو اگلے کو پتا چل جائے گا۔ میں اب بیان کر رہا ہوں، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور روزے کی حالت میں اب اجر بھی 700 گنا ہے، تو جتنی اونچی آواز میں جتنے اللہ رب العزت کے حضور سے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے انعام اتنا ہی زیادہ ہے، اور آل بیت کی محبت میں پڑھیں گے تو انعام اس سے بھی زیادہ ہے۔ 3 حدیثیں میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا اللہ مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ آگے سنیے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، فرمایا سنو جو اہل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اسے جنت کی بشارت دے گا، جب قبر میں جائے گا تو منکر نکیر اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جی پہلے کیا ہے؟ بڑا اوکھا لمحہ ہے جب اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے گا،
بڑے ڈر رہے ہیں، لیکن آل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آ رہی ہے۔ اسرائیل آیا ہے تو جنت کی بشارت دینے کے لیے، قبر میں منکر نکیر آئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے انسان ڈر جائے گا، لیکن اہل بیت کے محب کو ڈرانے نہیں آئیں گے، اہل بیت کے محب کو جنت کی بشارت دینے آئیں گے۔ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا اب قبر میں آ گیا ہے، روح ہو گئی، اب قبر میں آ گیا، میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو آل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازوں کو کھول دے گا، اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازوں کو کھول دیا جائے، اپنی قبر میں بھی وہ جنت کے نظارے لے گا، جنت کی بہاروں کو دیکھے گا، جنت کے مزوں کو دیکھے گا۔ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر انعام بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کے نورانی، لیکن اہل بیت کے محب کو، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو انعام کیا مل رہا ہے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا سنو جو آل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا، یعنی فرشتے اس کی قبر پہ آ کے رحمت کی دعائیں کریں گے، اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ یہ سارے انعام اللہ کے حضور سے صرف ایک عمل کی وجہ سے مل رہے ہیں، وہ عمل کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کی محبت مل رہی ہے۔ لیکن اب جو انعام مل رہا ہے نا، یہ انعام ایسا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ انعام بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ اور یہ میرے عقیدے کی تصدیق ہے اور صحیح حدیث ہے، جسے صحیح حدیث سن کے بھی کلیجوں کو ٹھنڈ نہ پڑے، چہروں پہ مسکراہٹ نہ آئے تو میرا قصور کوئی نہیں، میں کیوں نہ اپنے عقیدے پہ فخر کروں۔ صحیح حدیث ہے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، فرمایا جو آل بیت کی محبت لے کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اسے عقیدہ آل سنت پہ موت عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر بندہ مومن اور ہمارے لیے جزا کیا چاہیے؟ ہم صرف اہل بیت والے نہیں، ہم اہل بیت والے ہی ہیں، ہمیں ہی اہل بیت سے محبت ہے اور ہمیں ہی ہماری سرکار نے یہ درس دیا ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے نوازا ہے تو انہیں نوازنے کی حد کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کے سونے محبوب کی بارگاہ میں نا ایک دن امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی جان عالم میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ میری سرکار نے حکم دیا، فرمایا دعوت کو قبول کیا جائے۔ میری سرکار نے فرمایا عثمان ہم فلاں وقت تیرے گھر میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت نے انعام کیسا عطا فرمایا ہے، فرمایا ہم فلاں وقت تیرے دربار میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار کو لینے کے لیے سرکار کے حجرہ مبارک میں آئے ہیں۔ میری سرکار نے صحابہ کو اعلان کیا، فرمایا آؤ صحابہ آج ہم نے عثمان کے گھر دعوت پہ جانا ہے۔ صحابہ میری سرکار کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان میری سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ میری سرکار نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کی جان عالم میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں۔ فرمایا عثمان کیوں؟ محبت کے انداز نرالے ہیں اور محبت انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا حضور آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر میں آئیں گے اس خوشی میں جتنے قدم چل کے آئیں گے میں اتنے غلام آزاد فرما دوں۔ آئیں تو صحیح حضور جتنے قدم آپ چل کے میرے گھر میں تشریف لائیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب میری سرکار حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف لائے، اب مالدار تھے، بڑی عالی شان آپ نے دعوت کی سرکار کی، سرکار کے صحابہ کو کھانا کھلایا۔ جب مجلس برخاست ہوئی امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھر گئے، جا کے سیدہ پاک سے کہا کہ آج میرے بھائی عثمان نے میری سرکار کی دعوت کی ہے، بڑی کمال کی دعوت کی ہے۔ ایک تو کھانا بڑا عالی شان تھا، دوسرا جتنے قدم چل کے حضور حضرت عثمان کے گھر میں گئے ہیں ہر قدم کے بدلے حضرت عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ فرمایا آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے سیدہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش
آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا، آج میرے پاس بھی اسباب ہوتے، میں بھی سرکار کو بلاتا، سرکار کو دعوت دیتا، عالی شان سرکار کی دعوت کرتے، ہم بھی سرکار کے حکم پہ غلاموں کو آزاد فرماتے۔ جب سیدہ نے دیکھا کہ جناب علی کی خواہش یہ ہے کہ سرکار کی دعوت ہونی چاہیے، تو سیدہ نے فرمایا جاؤ جا کے سرکار سے کہہ کے آئیے کہ حضور فلاں وقت آپ نے ہمارے گھر دعوت میں آنا ہے۔ حضرت علی نے استفسار کیا، کہا سیدہ گھر میں تو کھانے کے لیے شاہی کوئی نہیں، تو سرکار آئیں گے تو سرکار صحابہ کو ساتھ لائیں گے، ہم سرکار کو کھانا کہاں سے پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا آپ جائیے، جا کے دعوت دے آئیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آئے، میری سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی جان عالم سیدہ پاک آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، فلاں وقت ہے۔ میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ جائیں۔ اب سرکار صحابہ کو لے کے سیدہ پاک کے گھر میں آ گئے، گھر میں کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، یہ فقر اختیاری ہے، یہ کائنات کے مالک ہیں، مالک یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن 3 دن چولہا نہیں جلا۔ وجہ کیا ہے؟ امت کو پیغام دینا تھا۔ ایک دفعہ مال غنیمت میری سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سیدہ جب کام کرتی نا تو مشقت ہوتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، تو ایک دن حضرت علی باہر سے آئے کہ دیکھا پریشان حال ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، رات کو ساری رات عبادت بھی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جائیے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے حضور آپ کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں تو کوئی ایک غلام ہمیں دے دیجئے تاکہ وہ ہمارے گھر کے کام کرتا رہے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ نہیں، خدا کی قسم بیٹیوں کو، انسان کو اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی تکلیف چیز دیتی ہے تو بیٹیوں کا دکھ دیتا ہے۔ آج بھی ہم نے سنا ہے تو باپ ادھار لے کے کوشش کرتا ہے کہ بیٹی خالی نہ جائے، لیکن قربان جاؤں میری سرکار کو امت سے کتنا پیار ہے۔ امت کو، آنے والی عورتوں کو پیغام یہ دینا چاہا کہ اگر میری بیٹی، میری سیدہ سارا دن کام کر کے ساری عبادت کر سکتی ہے تو پھر تم بھی کر سکتی۔ اس امت کے لیے، اس امت کی عورتوں کے لیے ابھی کائنات کے مالک کتنے غلام آتے تھے، میری سرکار دے بھی تو سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، اگر آج دے دیا تو یہ نہیں ہو، کل کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ سرکار کے گھر میں تو خادمے تھی کام کرنے کے لیے، غلام تھے کام کرنے کے لیے، ہمارے گھروں میں کون کام کرے گا؟ امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ فرمایا ہاں سیدہ ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، غلام کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کہا ابا جان کیا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، غلام تو شاہی کوئی نہیں، دن کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی اللہ کے حکم سے اتر جائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جب کا سرکار نے یہ وظیفہ عطا فرمایا اس کے بعد تھکاوٹ نام کی شاہی کوئی نہیں، اور اتنی عبادت کا ذوق یہ ہے کہ ایک دن رب کے حضور عرض کرنے لگی، ساری رات شہزادے چھوٹے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرنی۔ تو ایک دن فجر کے وقت حضرت بلال نے اذان پڑھ دی تو رب کے حضور عرض کیا مالک کاش ایک ہی رات ایسی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کروں، ایک ہی رات ایسی بنا دے۔ شانیں ایسے نہیں ملتی، اگر کسی کو اللہ نے کوئی رتبہ عطا فرمایا تو اس کے مطابق انسان کو سٹرگل کرنا بھی پڑتی ہے، اس کے مطابق انسان کو کوشش کرنا بھی پڑتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مانتا ہے نا، میرا پروردگار عالم پھر زمانے والوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سیدہ سرکار کی بارگاہ میں آئی نا، عرض کی جان عالم غلام چاہیے، میری سرکار نے فرمایا غلام کوئی نہیں، یہ تسبیح لے جاؤ۔ لیکن قربان جاؤں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری سرکار نے بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت علی کو بلا کے لاؤ۔ آپ آئے، دروازے پہ دستک دی تو دروازے کی کواڑ سے اندر دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور چلانے والا کوئی نہیں۔ آٹا پیسنے والی، اس وقت آٹا پیسا کرتے تھے چکی کے ساتھ، چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں۔ آپ حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ واپس تشریف لائے، میری سرکار نے فرمایا علی نہیں آئے۔ عرض کی جان عالم وہ گھر میں نہیں، تو چہرے پہ نا تاثر بدلے ہوئے تھے۔ میری سرکار نے فرمایا کیا بات ہے ابو ذر، تھوڑے سے تعجب میں ہو، پریشان نظر۔ عرض کی حضور آپ کے کاشانہ اقدس پہ گیا تھا، بڑی ایرانی والی بات ہے کیا؟ میری سرکار نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی جان عالم ہوا یہ ہے کہ دروازے کی کواڑ تھوڑی سی کھلی تھی، میں نے اندر دیکھا ہے کہ چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا ابو ذر تم نہیں جانتے، اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے صرف میری آل بیت کی خدمت کرنے کے لیے زمین پہ اتارے۔
ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف میری آل بیت کی خدمت کرتے ہیں. اب یہ روایت بیان کی تو ایک کہنے لگا کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہی فارغ ہیں کہ وہ ان پاک لوگوں کی چکیاں چلائیں گے. ہوتے ہیں نا ایسے. تو سیدھا سا جواب ہے, میں کہا مولوی صاحب اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہو کہ جب دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس وقت تک جب تک گھر نہیں جاتا. میں نے کہا ہم جیسا گناہگار بھی دین کا طالب علم جب گھر سے نکلے تو اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں, یہ تو ہے ہی نبی کے گھر والا. ایک طالب علم کی یہ شان ہے تو نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہوگی. اب مان لیا تو پروردگار عالم نے ڈیوٹی کن کی لگا دی. پروردگار عالم نے جا بجا سیدہ کو آزمایا بھی ہے, وقت کی نزاکت ہے, لیکن سیدہ نے حق بھی غلامی کا ادا کر دیا, خدا کے بندہ ہونے کا سیدہ نے حق بھی ادا کر دیا. وہ بات میں کر رہا تھا, حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا جی آ جائیے. اب حضور صحابہ کو لے کے سیدہ کے گھر میں آ گیا. گھر میں کھانے کے لیے شے کوئی نہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہاں مال بھی کام نہیں آتا جہاں انسان کی طرف کام آتی ہے. صحابہ گھر میں آ کے بیٹھ گئے, سیدہ نے ہانڈیاں چولہے پہ چڑھا دی, چڑھا کے کونے میں آئی, کونے پہ آ کے رب کے حضور عرض کیا مالک انہیں بلا تو لیا ہے لیکن اب میری عزت رکھنا, اب میرا مالک پاس رکھنا تیری شان ہے. سیدہ دعا مانگ کے, کوئی مانگے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح, سیدہ دعا مانگ کے گئیں, جا کے ڈھکن اٹھایا ہانڈی سے, دیکھا تو طرح طرح کے کھانے ہیں. صحابہ بیٹھ گئے, کھانے پیش کیے گئے, کھانے جنت سے آ رہے ہیں, لیکن کوئی مانے تو صحیح یہ جنت کے سردار ہیں. صحابہ کھانے لگے, بڑے مزے مزے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور آپس میں تعجب کی نگاہوں سے, حدیث میں آتا ہے آپس میں تعجب کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا لذیذ کھانا کبھی کھایا ہی کوئی نہیں, یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, یہ کھانا کہاں سے آیا. میری سرکار نے یہ بات سنی, فرمایا صحابہ مبارک ہو, آج جو کھانا کھا رہے ہو یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے, آج سیدہ نے دعا مانگی ہے اللہ نے میرے آپ کے لیے جنت سے کھانا بھیجا. سیدہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے جنت سے کھانا بھی. اور ایک روایت میں میری سرکار سیدہ کے گھر میں تشریف لائے نا تو سیدہ پریشان ہے, کمزور ہو گئی. میری سرکار نے فرمایا سیدہ کیا بات ہے, عرض کی جان عالم بات یہ 3 دن ہو گئے ہیں کھانا کوئی نہیں کھایا. فرمایا شہزادوں کو دیکھا تو حالت خراب ہے. میرے پروردگار عالم نے رب کے حضور سونے محبوب نے عرض کی مالک میری مجھے بیٹی بھوکی پیاسی دیکھی نہیں جاتی. اللہ رب العزت نے کھانا بھیجا. جیسے ہی کھانا آیا دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی مانگنے والا آیا, کہا جی اللہ کے نام پہ کچھ دو. میری سرکار نے فرمایا اس کھانے میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. سیدہ پریشان ہو گئی, یہ وہ در ہے, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں نہ کوئی نہیں. آج عجیب معاملہ ہے کہ یہاں نہ ہو. اس نے پھر بھوکا ہوں کتنے دنوں کا کوئی شے کوئی نہیں کھائی. میری سرکار نے پھر فرمایا تیرے لیے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دروازے پہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے. میری سرکار نے فرمایا اس کھانے میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. سیدہ پریشان ہوئی, عرض کی جان عالم آپ نے تو کبھی غیروں کو بھی نہ کوئی نہیں کی, یہ تو ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے, ہم نے اتنے دن بھوکے گزار لیے تو ایک ٹائم اور ہی صحیح. میری سرکار نے فرمایا یہ کھانا جنت سے آیا ہے اور شیطان کو پتہ چل گیا ہے تو یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ کھڑے ہو کے صدائیں لگانے والا شیطان ہے. یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جنت کا کھانا کھا کے جہنم سے بچ جاؤں, لیکن یہ اس کے مقدروں میں کوئی نہیں ہے. میری سرکار اندر تشریف فرمایا, میں کہتا ہوں کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. میری سرکار کھانا سامنے پڑا ہوا ہے, میری سرکار فرماتے ہیں آنے والا شیطان ہے. اتنا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ شانیں ہیں جن کے گھر میں عید کے کپڑے بھی اللہ رب العزت جبریل کو بھیجے. سیدہ نے عرض کی جان عالم شہزادوں کے کپڑے کوئی نہیں عید کے لیے, اور شہزادے باہر نکلیں گے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو سیدہ نے رب کے حضور عرض کی, اللہ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا جاؤ جنت سے شہزادوں کے لیے کپڑے لے کے جاؤ. آج شہزادے کپڑے پہنیں گے تو جنت کے کپڑے پہنیں گے. ان کی عظمتوں, ان کی رفعتوں, ان کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جب صحابہ نے کھانا کھایا نا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے رب کے حضور عرض کی مالک تیرا شکر ہے, یہاں تک تو عزت بچ گئی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے دعوت کی تھی تو ایک ایک قدم کے بدلے حضرت عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا. میری نظر میں یہ دنیا کے مال و اسباب کی کوئی وقت نہیں ہے. مالک میں یہ چاہتی ہوں جتنے جتنے قدم چال کے میں نے کوئی نہیں گنے, تو بہتر جانتا ہے,
جتنے قدم چل کے، اوے مانگا بھی تو رب سے کیا مانگا، جتنے قدم چل کے میری سرکار میرے دروازے پہ آئے ہیں، میری سرکار کے ایک ایک گناہگار امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ادھر سیدہ سر سجدے میں رکھ کے رب کے حضور عرض کر رہی ہے، مالک جتنے قدم چل کے میری سرکار میرے دروازے پہ آئے ہیں، ایک ایک گناہگار کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت جبریل پیغام لے کے میری سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا، جان عالم شہزادی کو کہیے مبارک ہو، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جتنے قدم آپ چال کے آئے ہیں ایک ایک نہیں، جتنے قدم چال کے آئے ہیں اللہ رب العزت نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمی کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ آپ کی امت کے ایک ایک ہزار گناہگار کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جگہ تو اب یہاں بھی باقی نہیں ہے، انتظامات تو اب باہر جگہ کو ہے کسی کے ذہن میں، وہ جگہ باہر لوگ کھڑے ہیں، جگہ بھی فل ہے، اوپر بھی فل ہے اور نیچے بھی فل ہے۔ اب انہوں نے بھی تو نماز ادا کرنی ہے، اس حوالے سے اس سنگی کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں تاکہ جگہ یہ بڑی جگہ بن جائے، تھوڑا سا کلوز ہو جائیں اس حوالے سے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساری زندگی ان سیدوں پاکوں کی وفاداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا